الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے. اس کی سب سے پہلے درست ادائیگی ہم آپ کو سکھاتے ہیں. یہ شروع ہو رہا ہے اس قول سے وَإِذْ. یاد رکھیں اذ لال از نہیں کہنا، قالا نہیں کہنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل عین سے کہنا ہے، اجعل نہیں کہنا. هَذَا بَلَدًا آمِنًا. آگے ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ زائے اور قاف. من الثمرات صاح سین نہیں. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال نہیں کہنا. ومن كفر فأمتعه قليلا أمتعه عین کا بھی خیال رکھنا ہے اور کاف کا بھی. ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. یہ مصیر صاد ہے، سین نہیں، مصیر نہیں کہنا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وہ دعا جو انہوں نے حرم اور ساکنان حرم کے لیے فرمائی اس کا ذکر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنا اور تعمیر، پھر اس کی فضیلت اور اس مقام تعظیم کو یوں بیان کیا کہ یہ اول بیت ہے جسے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، اور پھر فرمایا کہ یہ گھر جو ہے یہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے اور امن کی جگہ ہے اور ٹھکانہ ہے ان کے لیے. ان کے دل اس کی طرف کھینچے ہوئے آتے ہیں. تو اس اللہ کے معظم گھر کی حرمت اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے جو ان کی فضیلت بیان کی اس کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم میں بھی اس قصے کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ یہاں ہے هَذَا بَلَدًا آمِنًا، وہاں پہ ہے اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا البلد کے ساتھ. وَجُنُوبْنِي، اور آگے یہ فرمایا کہ مجھے بھی اور میری ذریت کو ان نعبد الاسنام، بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا. یہ ابراہیم کی دعا تھی اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے. اور آگے یہ آیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان میں محبت اس کی ڈال دے تاکہ وہ کھینچے ہوئے اس کی طرف آئیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو بہترین قسم کے پھل عطا کرنا. تو یہ ابراہیم کی دعا کا سورہ ابراہیم میں ذکر ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اجعل هذا بلدا آمنا، وہاں پہ البلد ہے، یہاں پہ بلدن آمنا نکر آیا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہاں پہ اس گھر کو اللہ نے بسایا کہ وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بالکل لک و دک صحرا ہے، جس میں
کوئی زراعت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی نباتات نہیں۔ پھر آگے فرمایا اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس شہر کے باشیوں کو اور ساکنان حرم کو اے اللہ تبارک و تعالی بہترین قسم کے ثمرات اور پھل عطا کر۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ دعائے ابراہیم اللہ نے قبول فرمائی، اور یہاں پہ پوری دنیا سے میوے آتے رہے اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک۔ اب ایک بات یہ بھی معقول ہے کہ جس جگہ پہ لوگوں کی روزی کا سامان ہوگا تو پھر ہی وہ لوگ رہیں گے۔ جس شہر میں کھانے پینے کے اسباب نہ ہوں اور رزق نہ پہنچ سکے وہاں پہ آبادی کیسے ہو؟ معقول بات ہے۔ اس لیے دعا فرمائی کہ اس شہر کے بسنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہو اسے کیا کر؟ مختلف قسم کے پھل عطا کر۔ پھر اللہ نے فرمایا ومن کفر قال ومن کفر، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ابراہیم کی دعا کے بعد۔ کیا؟ اور جس شخص نے، اب ابراہیم نے اہل ایمان کے لیے دعا فرمائی، من آمن منہم، اس شہر کے رہنے والے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اب ایمانیات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا اور آخرت کا، اور غیب یہی دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے نہیں دیکھے اور آخرت کو بھی، تو یہ سب سے عظیم غیب ہے ایمانیات میں سے، اللہ اور یوم آخر۔ اور ان دونوں چیزوں کا یقین، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا ادراک، اور اس کی قوت اور اس کی صفات اور طاقت، اور اس کا رب العالمین اور قادر مطلق ہونا، اور یوم آخرت کا یوم حساب ہونا، یہ دونوں چیزیں ایمانیات میں سے بندوں کی اصلاح کے لیے سب سے بڑے نسخے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر۔ پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہم ایمان والوں کو یہ عطا کریں گے، مگر جس نے کفر کیا اور جو منکر ہوا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی ہم تھوڑا بہت فائدہ دیں گے۔ وَمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو دنیا کی زندگی کا فائدہ کتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کا آرام بھی تھوڑا، دنیا کا مال بھی چھوڑا، دنیا کی اسباب رزق بھی تھوڑے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرار پکڑ سکے اور بندے کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل حیات تو آخرت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان باللہ اور یوم آخر ان دو چیزوں کا ذکر کیا، اور دونوں سب سے بڑے غیب ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور جس شخص نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ، پھر کیا کروں گا؟ پھر اسے قید کر کے بلاؤں گا، کس طرف؟ دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مومن کو بھی دیا اور کافر کو بھی، اور یہ فرمایا من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور رزق دنیا میں اتارا ہے کس نے اس کو حرام کیا؟ آگے فرمایا ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اس دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال آخرت کی راحت، آرام، رزق یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اسی لیے فرما دیا ومن کفر، اور جو ماننے والوں کے برعکس منکر ہوں گے ان کو میں کیا کروں گا؟ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا دوں گا، فائدہ پہنچا دوں گا، اور پھر انہیں دوزخ کی طرف کھینچوں گا
جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو دنیا میں کوئی مکان اگر ایک طرف سے برا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن دوزخ ایسا مکان ہے جو کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں، ہر طرح سے برا ہی برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ اس حقیقت کو بھی قرآن کے قاریوں کو سمجھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اس کی حقیقت کو ہم پہ منکشف کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔